اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے کے اور کہہ کے فرق کو سمجھ نہیں پاتے، جبکہ دونوں دو مختلف حروف ہیں جنہیں اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو جملے کا مفہوم بدل جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ ہمیشہ دو اسموں کے درمیان آتا ہے، یعنی دو ناموں کے درمیان آتا ہے، اور عام طور پہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ملکیت مینس پراپرٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ جوتے احمد کے ہیں۔ اب یہاں کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ جوتے کس کے ہیں؟ احمد کے ہیں۔ یعنی کیا بتا رہا ہے کہ ملکیت بتا رہا ہے کہ جوتے جو ہیں وہ احمد کے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے سپاہی بہادر ہیں۔ اب پاکستان کے کیا ہے؟ سپاہی، یعنی کس کے سپاہی؟ پاکستان کے سپاہی بہادر ہیں۔ یعنی کہ پاکستان اور سپاہی دونوں اسم ہیں، اور دونوں کو کے درمیان میں آ رہا ہے، اور بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ سپاہی کس کے ہیں؟ پاکستان کے، یعنی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ سعدیہ کے کپڑے ہمیشہ میلے ہوتے ہیں۔ اب کیا بتا رہا ہے؟ یعنی سعدیہ کس کے کپڑے میلے ہوتے ہیں؟ سعدیہ کے میلے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیے پھر دو اسموں کے درمیان، یعنی کہ ہمیشہ دو اسموں کے درمیان آتا ہے، اور عام طور پر ملکیت یعنی پراپرٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے۔ یہ جوتے کس کے تھے؟ احمد کے تھے۔ پاکستان کے سپاہی بہادر ہیں۔ سپاہی کس کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں۔ سعدیہ کے کپڑے ہمیشہ میلے ہوتے ہیں۔ کس کے کپڑے ہمیشہ میلے ہوتے ہیں؟ سعدیہ کے کپڑے ہمیشہ میلے ہوتے ہیں۔ اب ہم کہہ کو سمجھتے ہیں۔ کہ ہمیشہ دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، یعنی ایسے کنجنکشن یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کہی ہوئی بات اور کہنے والے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ بات کس نے کہی ہے اس کو واضح کرتا ہے، اس کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح دو جملوں کو جوڑتا ہے، یعنی ایسے کنجنکشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے کسی کی کہی ہوئی بات اور کہنے والے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اب کیا ہے؟ یہاں کہنے والے کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی کہی ہوئی بات۔ کس کی کہی ہوئی بات ہے؟ یہ امی کی کہی ہوئی بات ہے۔ کہ کس کے؟ امی کی کہی ہوئی بات کا تعلق ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، یعنی امی کیا کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ وہ اتنا مصروف ہے کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ اب یہاں یہ کہ جو ہے وہ کنجنکشن کے طور پہ استعمال آ رہا ہے۔ پہلا جملہ ایک یہ ہے، دوسرا جملہ یہ ہے۔ اب ان دونوں کو کون جوڑا ہے؟ یہ کہ جوڑا ہے۔ وہ اتنا مصروف ہے کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ یعنی جب دو جملوں کو جوڑنے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ، اور دوسرا ہے کسی کی کہی ہوئی بات اور کہنے والے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھو۔ وہ اتنا مصروف ہے کہ ہمیشہ سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اسکول نہیں آ سکا۔ اب کیا ہے؟ وہ اتنا بیمار تھا کہ وہ اسکول نہیں جا سکا۔ یعنی کہ دو جملوں کے درمیان جب یہ استعمال ہوگا نمبر کے، یعنی دو جملوں کے تعلق کو ظاہر کرے گا، جوڑنے کے کام آئے گا، اور کسی کی کہی ہوئی بات۔ میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ میری دوست نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ پکنک پر چلے گی۔ یعنی کسی کی کہی ہوئی بات اور کہنے والے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے کہ کیا تھا؟ کہ جو تھا ملکیت کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، یعنی کہ کسی کی پراپرٹی کے طور پہ ظاہر کر رہا تھا، اور دو اسموں کے درمیان آ رہا تھا۔ اور کہ جو ہے وہ دو جملوں کو جوڑنے کے طور پہ کام آتا ہے، یعنی ایز اے کنجنکشن استعمال ہوتا ہے، اور کسی کی کہی ہوئی بات کو ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔